اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں خوش آمدید۔ دوستو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، دوستو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت، تندرستی، شفا والی زندگی سے نوازے، تو اسی کے ساتھ اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستو حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی قسم، جب جنتی اپنی قبروں میں سے نکلیں گے ان کا شاندار استقبال کیا جائے گا اور ان کے لیے یہ پروں والی اونٹنیاں لائی جائیں گی جن پر سونے کے تاوے اور ان کے جوتیوں کے تسمے نور سے چمک رہے ہوں گے، اور اس نور کی روشنی اتنی زیادہ ہوگی کہ جہاں تک انسان کی نظر جا سکتی ہے۔ دوستو جنتی ایک درخت کے پاس پہنچیں گے کہ جس کے نیچے دو نہریں نکلتی ہیں۔ دوستو ایک نہر کا پانی یہ پئیں گے جس سے ان کے پیٹ کے تمام امراض اور میل کچیل دور ہو جائے گی، اور دوسری نہر سے یہ غسل کریں گے جن سے ان کے بدن ہمیشہ تک میل کچیل سے دور ہو جائیں گے، اور اس سے ان کے جسم اور چہرے ہمیشہ کے لیے رونق رہیں گے۔ اور اسی طرح یہ جنت کے دروازے پر آئیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کنڈا سرخ یاقوت کا ہے جو سونے کی تختی پر آویزاں ہیں۔ یہ اسے ہلائیں گے تو ایک عجیب سریلی موسیقی کی آواز پیدا ہوگی، اور دوستو جب جنت میں داخل ہونے کے بعد جب یہ یاقوت پہنچے گا تو یہ دیکھے گا کہ جہاں اس کی حور ہے، اور یہ حور اپنے محل سے باہر آ جائے گی اور اسے آ کر کہے گی کہ تم میرے محبوب ہو اور میں تمہاری چاہنے والی، اور میں یہاں ہمیشہ رہنے والی ہوں، اور میں ہر قسم کی محتاجی سے دور ہوں، اور میں آپ سے ہمیشہ راضی رہوں گی اور کبھی ناراض نہیں رہوں گی، اور میں ہمیشہ آپ کی خدمت میں حاضر رہنے والی ہوں، کبھی بھی ادھر ادھر نہیں بھٹکوں گی۔ اور پھر یہ اپنے گھر جائے گا، اور جس گھر کی چھت 1000 فٹ بلند ہوگی، اور اس کی دیواریں قسم قسم کے اور رنگ برنگے دیواروں سے بنی ہوگی، اور اس گھر میں 70 تخت ہوں گے، اور ہر تخت پر 70 جوڑے ہوں گے، اور ان سب ہیلوں کے نیچے سے ان کی پنڈلی کا کرتا نظر آتا ہوگا، اور ان کی ایک جماع کا انداز پوری رات کا ہوگا، اور ان کے باغوں اور مکانوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی جن کا پانی کبھی بھی بدبودار نہیں ہوگا، صاف شفاف موتی دار ہوگا، اور دودھ کی نہریں ہوں گی اور جس کا مزہ کبھی نہیں بدلے گا، اور یہ کوئی جانور کے تھن سے نکلنے والا دودھ نہیں ہوگا، اور شراب کی نہریں ہوں گی جو نہایت لذیذ اور خالص ہوں گی، اور شہد کی نہریں ہوں گی جو خالص لذیذ اور بہت مزیدار ہوگی، اور جو شہد مکھیوں کے پیٹ سے حاصل شدہ نہیں ہوگا، اور قسم قسم کے میووں سے لدے ہوئے درخت اور جن کا پھل ان کی طرف جھکا ہوا ہوگا، اور یہ کھرے کھرے پھل لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، اور اگر یہ بیٹھے بیٹھے پھل توڑنا چاہیں تو بھی لے سکتے ہیں، اور ان کے سامنے پھر شاخیں اتنی جھک جائیں گی کہ ان کو پھل لینے میں آسانی ہوگی، اور اگر یہ اسی طرح لیٹے لیٹے پھل لینا چاہیں تو پھر شاخیں اتنی جھک جائیں گی کہ ان کو پھل لینے میں آسانی ہوگی۔ تو اسی طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آیت پڑھی کہ ان جنتی درختوں کے سائے، یعنی درخت کے سائے ان کی طرف اتنے جھکے ہوں گے اور اس کے میوے بہت قریب کر دیے جائیں گے، اور یہ پھر کسی قسم کا بھی گوشت کھانا چاہیں تو پھر ان کے سامنے ایک پرندہ آئے گا جو کہ اپنا پر اوپر کر دیں گے، اور یہ پھر اس کے جسم کے کوئی بھی حصہ کھانا چاہے تو کھا سکیں گے، اور پھر وہی پرندہ دوبارہ سے زندہ ہو کر اڑ جائے گا، اور پھر فرشتے ان کے پاس آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ یہ جانتے ہیں کہ جو تمہیں تمہارے اعمال کے بدلے ملی۔ تو دوستو اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے، اور پاس ہی موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اپنے دوستوں، رشتہ داروں، گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک اچھی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔